جی پاکستان میں جو سائبر کرائم ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ آن لائن فراڈ کا شکار ہو رہا ہے اور بہت سے مسائل جو ہیں پاکستانیوں کے درپیش ہیں، اور اس حوالے سے جو آگاہی ہے جو بہت لازمی ہے کہ پاکستانی عوام کو جو کہ دور دراز بیٹھے ہوئے علاقوں میں ان تک جو ہے یہ رسائی ہو، کیونکہ موبائل تو آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے اور جو ڈیجیٹل کرائم ہے وہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد کال سینٹرز پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ رجحان جو ہے ان کا کال سینٹرز پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایزی ایکسیس جو ہے اویلیبل جاب بھی ہوتی ہے اور بڑے لمبے ڈیوریشن ہوتے ہیں اور ان کی انکم بھی ایک اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان جو کال سینٹرز پہ زیادہ تر جو ہے وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں، سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور ان کے خلاف پاکستانی ایجنسیز جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ اور یہی سلسلہ اسی سلسلے کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ہاں، اور اس وقت ہمارے پاس یہاں پر جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں محمود الحسن ستی صاحب، ان کے پاس ہم جائیں گے، کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک بہت بڑا ریڈ بھی NCCI نے جو ہے وہ کنڈکٹ کیا ہے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کال سینٹر اسپیشلی طور پر یہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ سارے غیر قانونی ہیں اور یہ کس قسم کے فراڈ جو ہیں وہ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، یہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ کیا جی کال سینٹرز والا؟ اس کال سینٹر کے فنامنا کے سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بیسیکلی نا ہوا ایسے ہے کہ بہت زیادہ فائنینشیل جو ہے نا کرائمز کی رپورٹنگ بہت سٹارٹ ہوگی۔ جب ہم نے اس کو ٹریک بیک کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ پراپر ایک منظم طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دین ہم نے وہاں پہ ریڈ کی ہے، اور ریڈ کرنے کے بعد میں پوری اسٹوری ہمارے پاس جو ہے نا انکور ہوئی ہے کہ بیسیکلی کرتے یہ کیا ہیں، کرتے یہ ہیں کہ ڈفرینٹ ان کے میتھڈز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو شروع میں پروفائلنگ کرتے ہیں۔ پروفائلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ فیس بک وغیرہ پہ آپ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہیبٹس کیا ہیں، آپ کے لائکس کیا ہیں۔ اس کے حساب سے جب وہ مطلب ان کو یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، دین پھر اس کو سیکنڈ سٹیج پہ لے کے آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی جو خود جو وہ لڑکی بنی ہوتی ہے، زیادہ تر فیمیلز کے جو ہے نا آئی ڈیز یوز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اتنی ارننگ کیا آن لائن، اتنے میرے بنگلے بننا ہے، یہ میری گاڑیاں ہیں، یہ میرا رہن سہن ہے، وہ چیزیں کچھ دکھاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی اس کے بعد خاص کر فوریکس کی نا ٹریڈنگ کی دکھاتی ہے کہ دیکھیں جی میں نے 1 ماہ پہلے جو ہے نا انویسٹ کیے تو اتنے تھے، تو اس کا ایک گراف دکھاتی ہیں، فیک جو گراف ہوتا ہے وہ دکھاتی ہیں۔ دین پھر اسے کہتی ہیں کہ جی آپ اگر جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ جو ہے نا رول ادا کر سکتی ہوں اور آپ کو بہت پروفٹ ہوگی۔ اس میں یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل فرسٹ ڈے جو ہے نا جب وہ انویسٹ کرتے ہیں 1 لاکھ اگر اس نے انویسٹ کیے تو اس میں سے 5000 نا شام کو دے دیں گے کہ آپ کی آج کی یہ ارننگ ہے۔ تو لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ کوئی مطلب جو ہے نا جینوئن چیز ہے، اور پھر لوگ آج اسی میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پراپر ایک منظم مطلب سسٹم ہے، مطلب ایک ایک سسٹم کے اوپر کل بھی ہم نے جو ریڈ کیا ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک سسٹم کے اوپر 10 جو ہے نا فیس بک کے اکاؤنٹ اوپن ہے، اور پھر جو ہے نا واٹس ایپ کے اور دین ٹیلی گرام کے، پھر آخری جو سٹیج ہوتی ہے جہاں پیسوں کی بات آ رہی ہوتی ہے نا وہ ٹیلی گرام کے اوپر لے کے جاتے ہیں پھر بندوں کو۔ پھر ٹیلی گرام کے اوپر جو ساری کمیونیکیشن چلتی ہے، دین اس کے بعد فوراً بعد جب ایک دفعہ تھوڑا سا چلتا ہے، یہ جو لڑکے لڑکیاں جو ہمارے ادھر کال سینٹر میں کام کر رہی ہوتی ہیں اس بندے کو ڈاج دے رہے ہوتے ہیں، دین ان کو کبھی وہ کہتا ہے دیکھا ابھی پیسے میرے نہیں آئے، بعد میں ان کو بڑی اماؤنٹ بھی سینڈ کرتے ہیں لیکن فیک سینڈ کرتے ہیں، مثلا ان کو ریسیپٹ وغیرہ سینڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے میرے پیسے نہیں ابھی سینڈ کیے، وہ کہتے ہیں جی آج بینک میں یہ مسئلہ ہے، مطلب مختلف طریقے سے وہ جو ہے نا ٹال مٹول کا کام کرتے ہیں۔ دین پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، جب وہ اپنی پوری اماؤنٹ اس سے کچھ لے لیتے ہیں اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ چل رہا ہے، بہت ہی جو ڈینجرس اس کی جو پارٹ ہے وہ یہ جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ جس میں بچے جو ہے نا خاص کر ہماری یوتھ ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں۔ اب وہ کیا ہو گیا ہے سب سے جو میں اس کو جو خطرناک انداز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بچپن سے مطلب مین کے جب ان نے کیریئر سٹارٹ کیا تو ان کے دماغ میں فراڈ بھی آ گئے، مطلب یہ میں اکثر اس کو کہتا ہوں یہ ڈیجیٹل ڈاٹا ہے بیسیکلی نا۔ تو ان کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یار یہی کام ہے جو آسان کام ہے جس میں سے پیسے کمانے، پھر وہ پوری لائف ان کے لیے بڑی جو ہے نا اسی مائنڈ سیٹ سے جائے گی۔ سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں تو اس کا پورا کیریئر خراب ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن سسٹم ہے تو ایف آئی آر تو ختم ہی نہیں ہوتی، آپ کسی جگہ پہ جاب پہ جائیں گے کہیں بھی جائیں گے تو وہ آپ ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کے کہیں نہ کہیں سے کرمنل اچھا ریکارڈ آئے سر، گا۔ یہ بتائیں
کہ چونکہ چائنیز کا جو ہے اس میں بہت بڑا رول ہے، اور جو غیر ملکی جو یہاں پہ ہیں وہ کافی زیادہ یہاں پر جو ہے ہم پائے جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی ان کو گرفتار کر رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کتنے کے کال سینٹرز ہیں جس میں غیر ملکی جو ہے وہ شامل تھے، اور کتنے کوئی کال سینٹرز پہ ابھی تک آپ لوگوں نے ریڈ کر لیا؟ اور عوام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ان کو کیا پتہ چلے، والدین کو کیا کہیں گے کہ پہلے آپ کیسے اس کو ویریفائی کریں گے لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ دیکھیں لیگل ایلیگل کی جو بات ہے نا، اصل میں دیکھیں گے تو آپ پراپر ایک کمپنی رجسٹر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ سارا مطلب اپنا کام شروع کرتے ہیں لوگوں کو بھی وہ مطلب ایون میں آپ کو بتاؤں کہ کل کے جو جہاں پہ ریڈ کیا تھا وہاں پہ نا ایک پورا بورڈ مطلب اس پہ پرنٹ ہوا لگا تھا جس میں تمام ایس ایس سی پی کی ایون ایف آئی اے کی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی. وہ بچوں کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم تو ایف آئی اے سے بھی جو ہے نا وہ مطلب سرٹیفائڈ ہیں، اور باقی جو ہے نا کمپنی ہماری پراپر رجسٹرڈ ہے. لیکن اصل کام کیا ہے، وہ کام جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اصل چیزیں ہوتی ہیں. ریسنٹلی بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر بچوں سے آپ پوچھیں گے نا، بچوں کو ایسا کچھ سسٹم وہ اپنے کر لیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی گھر بھی نہیں شیئر کرتے کہ ہم کیا اصل کام کیا کر رہے ہیں. تو جو پیرنٹس ہیں نا ان کو بہت ضروری ہے خاص کر اپنے بچوں کو دیکھنا اور ان سے یہ پوچھنا کہ بھائی جو کام آپ کر رہے ہو وہ کام ہے کیا، کس طریقے سے آپ جو ہے نا مطلب جو پرفارمنس کس چیز کے اوپر دے رہے ہو. تو وہ اس سے کافی حد تک ان کو سامنے کلیئر ہو جائیں گی چیزیں کہ ہمارے بچے کس کام میں انوالو ہیں. چاہے بہت زیادہ جو ہے نا اگر آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پہ جو ہے نا کال سینٹرز بنے ہیں، اور کافی سارے ہم نے پچھلے کوئی ایک ماہ میں جو ہے نا اراؤنڈ کو 16 کال سینٹرز کے اوپر ریڈ کیا اور کافی سارے لوگ ہم نے اریسٹ کیا. تو اس کی آپ لوگوں کو انفارمیشن کیسے پتہ چلتی ہے کہ جی یہ فلاں کال سینٹر جو ہے وہ جو ہے غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہے؟ تو آپ کو رپورٹ کیسے ہوتا ہے؟ اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو کوئی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہے ان بچوں کو کہ وہ رپورٹ کیسے کریں؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں رپورٹ کرنے کا تو بہت ہی آسان ہمارا طریقہ کار ہے. 1799 ہمارا ہیلپ لائن ہے، اس پہ کال کریں. اس کے علاوہ ان سے چاہیے کہ .gov.pk کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر پورا ایک کمپلینٹ کا جو ہے نا ہمارا فارم ہے، اس کے تھرو ہم سبمٹ کروا سکتے ہیں. ادروائز ہمارے جتنے بھی آفیسز ہیں، مطلب اگر اسلام آباد میں جیتیرا میں دیکھیں، پنڈی میں ہمارا آفس ہے، وہاں پہ بھی بچوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ویسے ہم آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو بڑا آسان ہے کہ یہ بہت زیادہ بچے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب عام اگر کمپنیز میں دیکھیں گے تو مطلب زیادہ زیادہ 50-60 ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہنڈریڈز میں ہوتے ہیں بچے. تو یہ بہت کامن ہے، بڑا آسانی سے. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل طریقہ کار ہے، جب ہمارے پاس کمپلین آتی ہے، جب ہم اس کو ٹریس بیک کرتے ہیں تو وہ جو منی ٹریل ہے وہ وہاں پہ جا کے رکتی ہے. اور کوئی اگر کوئی انفارمیشن آپ کو دے بھی، کمپلین کرے بھی، تو کیا ان کے آپ نام جو ہے وہ خفیہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی ان کیسز میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی انفارمیشن اگر اس طرح کی دیتا ہے تو اس بچے کا ہم بالکل پبلک نہیں کرتے. اس بچے کو ہم کہیں بھی ہم نہ ایکسپوز کرتے ہیں اور نہ ہی ہم جو ہے نا اس کا نام کسی بھی جگہ پہ ہم مطلب کرتے ہیں تاکہ اس کے لیے کوئی ایشوز نہ بنے. سر ویسے تو اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن ایک جو ہمیں بارہا سوال جو آتا ہے، کیونکہ آج کل ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے کہ جو فیملیز کے جو خواتین ہیں ان کی تصویریں اٹھا کے جو دوسری آئی ڈیز پہ لگائی جاتی ہیں اور ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، خواتین کو، گھریلو خواتین کو، تو ان کی رپورٹ کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس طرح کی کمپلینس آپ کو کتنی کوئی موصول ہوئی؟ دیکھیں کمپلینٹس تو میں کافی زیادہ مطلب ہوتی ہیں ریسیو اس سلسلے میں بھی. اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پبلک نہ کریں. مینس کہ آپ اپنی ہر جگہ جدھر آتے ہیں ادھر آپ پکچر لگاتے جائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی جگہ پہ آپ کی پکچر مس یوز ہو جائے گی. سیکنڈلی جو ہم ایکشن لیتے ہیں آف کورس ہمارے پاس، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 1799 پہ اگر کوئی کال کرنا چاہیے، ہمارے فارم ہے اس کو فل کر کے کرنا چاہیے، یا ہمیں مطلب فزیکلی آ کے کمپلینٹ سبمٹ کروانا چاہے تو اس کے اوپر ہم پورا جو ہے نا ایکشن لیتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی یہاں پر وزٹ ہوا تھا آپ کے این سی سی آئی کے حوالے سے، تو ان کی کچھ ہدایات بھی تھیں، وہ انہوں نے ہدایات جو دی ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اور کیا نیکسٹ کیا ہے؟ کیونکہ وزیر داخلہ کا جو سائبر کرائم کے حوالے سے بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جی بالکل، آنریبل منسٹر صاحب نے وزٹ بھی کیا اور ان کے ساتھ ہماری کنٹینیوس میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر وہ بہت زیادہ وریز ہوتے ہیں کہ جی کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ اس کو ہم جتنا جلدی ہو سکے ہم پراپر ایک سیٹ اپ بنا کے ان تمام چیزوں کو جو ہے نا روک سکیں. تو جی یہ معاملات ہیں، اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جو کال سینٹرز پہ جانے والے جو بچے ہیں ان کو بھی، اور ان سے زیادہ ان کے والدین کو، جو ان کے جو بڑے ہیں، ان کو اس پر چیک رکھنا ہے کہ آیا
وہ جہاں پر جا رہے ہیں کس طرح کی وہ سروسز جو ہے وہ کال سینٹر جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے اور کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو ملوث نہیں ہے، اور اسی طرح جو ان کی جو ہیلپ لائن ہے وہاں پر کوئی بھی بندہ جو ہے اپنی کمپلین جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، اور ان کی جو متعلقہ جو آفیسز ہیں وہاں پر بھی جایا جا سکتا ہے، اور جو سائبر کرائم سے بچنے کے لیے جو سیفٹی پروٹوکول ہے وہ سب سے جو ہے وہ اہم جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جو بندہ جو ہے سیفٹی پروٹوکول کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتا ہے وہ کم سے کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اس سائبر اٹیک سے جو ہے وہ بچ سکے، لیکن NCCI جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ متحرک ہے اور اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے تاکہ ان کرائم سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔